7 ایسے گناہ ہیں کہ جن کی سزا ہمیں دنیا کے اندر بھی ملتی ہے اور آخرت کے اندر بھی ملتی ہے۔ ہم چاہے نماز تہجد کے پابند ہو، چاہے استغفار کے پابند ہو، چاہے ہم 5 نمازوں کا اہتمام کرتے ہو، لیکن یہ ایسے گناہ ہیں کہ جو ہم سے ہو جاتے ہیں اور ہم ان گناہوں کے اندر مبتلا ہے، تو ہمیں ان 7 گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا ہے تاکہ ہماری عبادت اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے اور اسی طریقے سے ہم دنیا اور آخرت کی سزا سے بچ سکیں۔ دیکھیں، سب سے پہلا گناہ ہے جو سب سے خطرناک ہے، قطع رحمی کرنا، یعنی رشتہ داروں سے اپنے تعلقات کو توڑ دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظلم اور زیادتی اور قطع رحمی جیسا کوئی ایسا گناہ نہیں جس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت کے اندر بھی ملتی ہے۔ یعنی اپنے رشتوں کو منقطع کرنا، توڑنا اور اپنے رشتہ داروں کو توڑنا، ان سے لڑائی کرنا، جھگڑے کرنا اور پھر اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لینا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی سزا دیتا ہے اور آخرت کے اندر بھی سزا دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ شخص بہت زیادہ پسند ہے کہ جو اپنے اندر صرف اللہ کے لیے تواضع پیدا کر لیتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اگر ہمیں کسی سے کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے، یا ہمیں کوئی ستا رہا ہے، یا ہمیں کوئی پریشان کر رہا ہے، یا جو ہے ہمیں کہیں کسی کے سامنے تواضع یا عاجزی یا جھکنے کی نوبت آ رہی ہے، تو صرف ہم اللہ کے لیے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ میرا اللہ میرے اس تواضع سے اور میرے اس جھکنے سے اللہ تبارک و تعالی خوش ہو جاوے گا، تو ہمیں تواضع، عاجزی اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ کاٹنے والا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کیا مطلب ہے کہ جو شخص اپنے رشتہ داری کو اور اپنے تعلقات کو توڑتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے اس گناہ کی سزا ضرور بھگتے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کی سزا دے کر کے اور پھر اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اسی طریقے سے دوسرا گناہ ہے شرک کرنے والا۔ شرک 2 طرح کے ہیں، ایک تو کھلم کھلا شرک کر رہا ہے، اور دوسرا شرک کیا ہے کہ ریاکاری والا عمل کرنا، یعنی کوئی بھی ایسا عمل کر رہا ہے جس میں ریاکاری پائی جا رہی ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے لوگوں کو دکھلانے کے لیے، اسی طریقے سے کوئی بھی عمل کر رہا ہے لوگوں کو دکھلانے کے لیے کہ میری واہ واہ ہو جائے، میری شہرت ہو جائے، لوگ میری تعریف کریں۔ اس عمل سے ہمیں بچنا ہے۔ ہاں، اگر ہمارا کوئی عمل ایسا ہے جو ہم اس نیت سے کر رہے ہیں تاکہ لوگ بھی یہ عمل کریں، مثال کے طور پر میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دوں۔ جیسے کوئی شخص ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مالی اعتبار سے اس کو اچھا نوازا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں جس طریقے سے اللہ نے مجھے نوازا ہے تو میرے پڑوس میں یا میرے پاس رہنے والے یا میرے دوست و احباب بہت سے ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے مال سے نوازا ہے۔ اب یہ چاہتا ہے کہ میں غریبوں کی مدد کروں اور میں کچھ لوگوں پر خرچ کروں، اور یہ لوگوں کو دکھلا اس لیے رہا ہے، ان لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ جو مالی حیثیت رکھتے ہیں، تاکہ وہ بھی اس عمل کے اندر جڑ جائے، وہ بھی خرچ کرنے والے بن جائے، ان کے اندر بھی ایک شوق اور ایک جذبہ پیدا ہو جائے خرچ کرنے کا۔ اگر اس طرح کا کوئی شخص عمل کرتا ہے، اچھے سے سمجھ لیجئے گا، یعنی کسی شخص کو جو ہے ابھارنا نیک عمل پر، اگر ہماری نیت کسی عمل میں، ہر جگہ نہیں بلکہ کسی عمل میں اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو اس کی گنجائش ہے۔ تو 2 باتیں سمجھ میں آ گئی۔ ایک تو کھلم کھلا شرک کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ جو شرک کرتا ہے اللہ کی ذات کے ساتھ، کسی اور کو خدا، معبود یا اپنی ضرورت یا اپنی حاجت پوری کرنے والا سمجھتا ہے اور مانتا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی براہ راست یا بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی ذریعے کے کوئی میری ضرورت پوری کر دے گا۔ اب اس کو تھوڑا سا اور سمجھ لیجئے گا کہ اللہ کی ذات وہ ہے کہ جو کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، وہ براہ راست، بلا واسطہ، بغیر سبب کے، بلا ذریعے کے کوئی کسی کو بھی کوئی بھی چیز دے سکتا ہے اور دینے پر قادر اور قدرت رکھتا ہے۔ یہ صرف اللہ کی ذات ہے، ٹھیک ہے؟
اچھا دوسرا وہ شخص ہے، دوسرا وہ کہ جس سے ہم یہ عقیدہ، یہ امید رکھیں کہ یہ شخص ہمیں بغیر سبب کے، بغیر ذریعے کے، بلا واسطہ بغیر سبب کے ہمیں یہ چیز دے دے گا۔ اگر ہم یہ کسی سے امید رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے اندر شرک پایا جا رہا ہے، اس سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنا ہے۔ تو بغیر سبب کے دینے والا کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ اور ہم کسی اور سے یہ قوی امید رکھے کہ یہ ہمیں چیز دے دے گا تو پھر یہ شرک ہو جائے گا۔ یہ میں آپ کو مختصر طور پر سمجھایا۔ اچھا آگے چلیے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص رشوت لیتا ہے، رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا، یہ دونوں شخص جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید بیان فرمائی ہے کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ دونوں کے دونوں جہنم کے اندر ہے جب تک کہ اپنے گناہ کی سزا نہ پالے۔ اب یہ شخص رشوت لے رہا ہے، رشوت دے رہا ہے، اپنا کام بنا رہا ہے، لوگوں کے کام بنا رہا ہے اور لوگوں سے جو ہے ان کی محتاجی کا غلط فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اب یہ چاہے جتنے سجدے رگڑ لے لیکن اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا نہیں ہے، اس کی عبادتیں اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سزا ضرور دے گا۔ اس لیے ہمیں ایسے اعمال سے بچنا ہے کہ جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں۔ اسی طریقے سے والدین کی نافرمانی کرنے والا شخص، والدین کی نافرمانی کرنے والا شخص، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر اپنے احکامات کے ادا کرنے کا حکم دیا ہے، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، وہیں پر خصوصی طور پر اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا اور والدین کے ساتھ احسان کا، والدین کے ساتھ اچھے برتاؤ کا حکم بھی دیا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ اور اسی طریقے سے شراب پینا اور پلانا، اور اسی طریقے سے کہ اگر کوئی شخص جادو کرتا ہے یا کراتا ہے، یہ تو میں آپ کو کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ جادو کرنے والا اور کرانے والا، جادو ٹونا کرنے والا، کرانے والا، آج کل یہی ہوتا ہے کہ کسی سے ہم کو دشمنی ہو گئی، فوراً اس کے خلاف کوئی ٹوٹکا یا جادو کرا دیا گیا، اس کے گھر میں کوئی چیز لا کر کے پھینکوا دی گئی، کوئی چیز اس کے گھر میں ڈال دی گئی اور اس کو پریشانی میں، مصیبت میں ڈال دیا گیا۔ تو یہ سب جو کرتا ہے اس کو دنیا میں بھی سزا بھگتنا ہے اور آخرت کے اندر بھی یہ اپنی سزا ضرور بھگتے گا، اور یہ بڑے گناہ ہیں۔ تو ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔